باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون صدق اللہ العظیم۔ حاضرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سالہ گزشتہ کی طرح امسال بھی تیسرا سالانہ عرس مبارک حضور شیخ العالم آفتاب علم و حکمت، ماہتاب رشد و ہدایت، قائد تحریک تحفظ ناموس رسالت، مبلغ اسلام حضرت پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ الحاج پیر محمد علاء الدین صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انعقاد کیا گیا ہے، اور آج کی یہ عرس کی محفل انتہائی منفرد اور بہت ممیز ہے۔ اور بھی اعراض کی محفل میں آپ کی شرکت ہوتی ہوگی، لیکن آج کی اس محفل کا یہ تفرد ہے، یہ امتیاز ہے کہ آج کی اس محفل میں قرآن کریم پڑھا جائے گا، قرآن کریم کی تلاوت کی جائے گی، کہیے سبحان اللہ، ترجمہ پیش کیا جائے گا، تفسیر پیش کی جائے گی، سبحان اللہ۔ جہاں قرآن کی تلاوت ہوگی وہاں صاحب قرآن کی ثنا و توصیف بھی ہوگی، ثنا خوانی کا بھی اہتمام ہے۔ تو الحمدللہ آج کی اس محفل کی سرپرستی فرما رہے ہیں حضرت پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ خواجہ پیر عبد المجید صدیقی نقشبندی صاحب دامت برکاتہم قدسیہ۔ یہ سالانہ جو تیسرا عرس مبارک جس ولی کامل کا ہے، اس ولی کامل نے اپنی پوری زندگی میں ہمیں یہ درس دیا ہے کہ اگر کشمیر کے پہاڑوں میں بھی زندگی گزارو تو سرکار علیہ السلام کی سنت کو عام کرتے رہو، نیریاں شریف میں بھی ہو تو پاکستان سے باہر بھی تعلیمی اداروں کا قیام کر کے، یونیورسٹیز کا قیام کر کے سرکار کے اس مشن کو آگے بڑھاؤ۔ اور یہ تعلیم آپ نے دی کہ اگر ان سنگلاخ پہاڑوں میں بھی رہائش ہے تو لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کی تعلیم اور ان کی طبی سہولیات کے لیے امور انجام دیے جائیں۔ ہم نے پڑھا حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مثنوی و مولوی و مانوی، مثنوی و مولوی و مانوی، ہست قرآن در زبان پہلوی، ہست قرآن در زبان پہلوی۔ جب اس شعر کی ہم تفسیر دیکھنا چاہتے ہیں تو حضور قبلہ پیر صاحب کی شخصیت ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ حضور قبلہ پیر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے صاحب عرس نے ARYQ-TV سے ایک تاریخ ساز پروگرام کیا، بلکہ ARYQ-TV کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ آپ کے ان پروگرامز کو پیش کیا گیا، اور پھر وہ فکر کہ جو حضرت علامہ جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ کی فکر ہے، اسے ایک ولی کامل نے لوگوں تک پہنچایا، بڑے آسان انداز میں پہنچایا، بڑے سہل انداز میں پہنچایا، قرآن کی آیات اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں ان اقوال کو پہنچایا کہ دیکھو ایک اللہ کا ولی جب کلام کرتا ہے تو کس قدر اس میں بلاغت ہوتی ہے، کیسی فصاحت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ آج ہم اس ولی کامل کے عرس میں موجود ہیں کہ جنہوں نے ہمہ وقت اپنی زندگی کو عملی نمونہ پیش کر کے ہمیں ایک سنگ میل دیا کہ اگر ہمیں زندگی گزارنی ہے تو کن خطوط پر گزارنی ہے اور کن نقوش پر ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عرس مبارکہ میں جس کا اہتمام الحمدللہ جیسا کہ میں نے عرض کیا بزم صدیقی ویلفیئر ٹرسٹ کے تمام ہی اراکین نے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے پیر کامل، اپنے شیخ کامل کی محبت میں اس محفل کو سجایا۔ اللہ تعالیٰ اس اہتمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کی اس محفل مقدسہ میں مقتدر و ممتاز اور بہت قداور شخصیات موجود ہیں، علماء حضرات موجود ہیں، مفتیان دین موجود ہیں، مشائخ اعظام موجود ہیں، اور جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ سب صاحب دل لوگ موجود ہیں، جن کے سینوں میں دل دھڑکتا ہے تو اللہ اللہ کی صدائیں کرتا ہوا دھڑکتا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آج کی یہ محفل انتہائی
خصوصیت کی حامل محفل ہے، جس میں پہلے تلاوت کلام الرحمن شامل کی جائے گی اور اس کے بعد اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا. پھر تفسیر کے لیے میں علماء حضرات کو یہاں بلاؤں گا. سب سے پہلے جس قرآن کریم کی جن آیات مبارکہ کی تلاوت کی جا رہی ہے، سورۃ الفرقان آیات نمبر 63 تا 67 یعنی 63 سے 67 تک کی تلاوت فرمائیں گے عالمی شہرت یافتہ قاری جناب قاری نعمان نعیمی. اس کے بعد میں ترجمہ پیش کروں گا اور اس کے بعد عالم اسلام کے ممتاز و معروف ریلیجس اسکالر ARYQTV کے کانٹینٹ ڈائریکٹر حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب، جو کہ استاذ العلماء کا درجہ رکھتے ہیں، ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، تشریف فرما ہے. انشاءاللہ وہ اس کی تفسیر بیان فرمائیں گے. میں ملتمس ہوں قاری نعمان نعیمی سے کہ تشریف لائیں اور ان آیات مبارکہ کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کریں. دوران تلاوت سبحان اللہ اور ماشاءاللہ کی صدائیں بلند کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند فرمائے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان
مستقرا ومقاما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ کہیے سبحان اللہ. بہت خوبصورت انداز میں قاری نعمان نعیمی تلاوت کی سعادت حاصل کر رہے تھے سورۃ الفرقان کی، جس کا ترجمہ میں پیش کر رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، اور جب ان سے جاہل بحث کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بس سلام ہو. اور وہ لوگ جو اپنے رب کے حضور سجدہ اور قیام میں رات گزار دیتے ہیں، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے دوزخ کے عذاب کو پھیر دے. بے شک دوزخ کا عذاب چمٹنے والا ہے، بے شک وہ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت بری جگہ ہے. اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ وہ فضول خرچ کرتے ہیں اور نہ بخل کرتے ہیں، اور ان کا خرچ کرنا میانہ روی پر ہوتا ہے. سورۃ الفرقان آیات نمبر 63 تا 67 کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا. میں تفسیر کے لیے ملتمس ہوں استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عامر صاحب سے. تشریف لائیں، ARYQ TV کے کانٹینٹ ڈائریکٹر ہیں. تشریف لائیں اور ان آیات کی تفسیر بیان فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد وبارک وسلم علیہ. حمد و صلاة کے بعد سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس پاک پروردگار نے ہمیں اپنے اور اپنے پیارے محبوب نبی پاک صاحب الاولاق حضور سرور عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائی. مبلغ اسلام، پیر طریقت، شیخ کامل، عارف کامل حضرت قبلہ پیر محمد علاء الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر میں آپ تمام احباب کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں سرپرست محفل، بانی محفل حضرت جناب قبلہ محترم شیخ خلیفہ عبد المجید زید مجدہ کا، کہ جنہوں نے اس موقع پر اتنی خوبصورت قرآنی اور ایمانی محفل کا اہتمام فرمایا. اللہ تبارک و تعالی اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے.
جیسا کہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 پڑھی گئی، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ عباد الرحمن کون ہوتے ہیں۔ دیکھا جائے تو ساری مخلوق اللہ تبارک و تعالی ہی کی بندگی میں ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے جو بندہ ہونے کے ناطے، مخلوق ہونے کے ناطے اس کی مخلوق نہ ہو یا اس کا بندہ نہ ہو۔ پیدائشی اور خلقی اعتبار سے سارے اس کے بندے ہیں، لیکن بندہ ہونا ایک بات ہے، بندہ بننا الگ بات ہے۔ ایک یہ ہے کہ ہم کہیں کہ خدا کے بندے ہیں، اور دوسرا خود پروردگار کہے کہ فلاں میرا بندہ ہے۔ یہ دعویٰ تو ہر کوئی کر سکتا ہے کہ میں رب کا بندہ ہوں، لیکن جب رب کہہ دینا کہ عبد القادر میرا بندہ ہے، معین الدین میرا بندہ ہے، علاء الدین میرا بندہ ہے، تو یہ الگ بات ہو جاتی ہے۔ رب کا کہنا یہ دلیل ہو جاتی ہے، یہ سند ہو جاتی ہے۔ عبد دیگر عبدہو دیگر است، ما سراپا انتظار کو منتظر۔ جیسا کہ اقبال نے کہا کہ بندہ ہونا، بندگی کا دعویٰ کرنا الگ بات ہے، لیکن اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ رحمان کے بندے دراصل کون ہوتے ہیں، اس کی بندگی کا حق کون ادا کرتے ہیں، ان کو دیکھنے سے کیسے پتا چلے گا کہ یہ رحمان کے بندے ہیں۔ فرمایا یمشون علی الارض ہونا، یہ زمین پر بڑی نرمی سے چلتے ہیں۔ ان کی چال چلن بیان کی، ہر ایک کی اپنی چال ہوتی ہے۔ ایک شریف النفس انسان کی چال، ایک سلیم الطبع انسان کی چال، ایک فوجی اور سپاہی کی چال، ایک غنڈے اور بدماش کی چال، ایک مرد کی چال، ایک عورت کی چال۔ چال سے پتہ چلتا ہے کون۔ یہ جو انسان کی جو کردار کی عکاسی ہے، اس کا چال چلن بیان کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں، ان کا چلن، ان کی چال بیان کرتی ہے خدا کا بندہ ہے۔ ان کے اندر ایسا جھکاؤ، اتنا رچاؤ، اتنی عاجزی اور انکساری ہوتی ہے، ان کے مزاج کے اندر اتنی نرمی ہوتی ہے کہ ان کے چلنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اللہ والا ہے۔ حضور نے فرمایا تھا نا، اذا رؤوہم ذکر اللہ، کہ تم جب انہیں دیکھو گے تو تمہیں خدا یاد آ جائے گا۔ یہ اللہ والوں کی پہچان۔ تو قرآن نے ان کی جو پہچان بتائی، فرمایا کہ یہ زمین پر جب چلتے ہیں تو انتہائی نرمی سے، رحمان کے بندے عاجزی اور انکساری کے پیکر ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بندہ خاک سے بنا ہے، بندہ خاک سے بنا ہے۔ ہماری حقیقت کیا ہے؟ خاک ہے، مٹی ہے۔ فرمایا اگر خاک ساری نہیں تو بندہ نہیں ہے۔ بندے کی حقیقت خاک ہے، مٹی ہے۔ تو جب اس کی حقیقت مٹی ہے اور خاک ہے تو اس کے اندر خاک ساری اور انکساری نظر آنی چاہیے۔ قرآن نے کہا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے جب زمین پہ چلتے ہیں تو نہایت انکساری سے چلتے ہیں۔ اور فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل ان سے ہم کلام ہوتا ہے تو سلام کہہ دیتے ہیں۔ یہ سلام متروک ہے۔ جاہل سے مراد ہوتا ہے جو بحث کرتا ہے، جھگڑتا ہے، ضدی۔ یہ وہ جاہل مراد نہیں ہے جو ان پڑھ ہے، ان پر تو ان کی شفقتیں ہوتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی ضدی ہو، گھمنڈی ہو، بحث کرتا ہو، تو یہ رحمان کے بندے بحث و مباحثے میں، مناظرے میں، قیل و قال میں الجھتے نہیں ہیں، سلام کہہ کر گزر جاتے ہیں، ان کا کام ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی پہچان بتائی دوسری، اور پھر فرمایا کہ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، بندوں میں تو ان کا یہ حال ہوتا ہے، لیکن جب رب کی بارگاہ میں ہوتے ہیں تو ان کی راتیں اپنے رب کے حضور سجود اور قیام میں بسر ہوتی ہیں۔ یبیتون لربہم سجدا وقیاما، تو یہ پہچان بتائی کہ اللہ والوں کی جلوتیں کیسی ہوتی ہیں، خلوتیں کیسی ہوتی ہیں، لوگوں میں کس طرح ہوتے ہیں، بارگاہ الہی میں کس طرح ہوتے ہیں، حقوق العباد کیسے ادا کرتے ہیں اور اللہ کے حقوق اور بندگی کیسے پوری کرتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی پہچان بتائی ہے۔
اور پھر فرمایا اس کے باوجود جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو کہتے ہیں یا اللہ ہمیں عذاب جہنم سے بچا لے. یعنی انکساری کے پیکر، ان کی زندگی عبادت اور بندگی سے تعبیر ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں گر گڑاتے ہیں، روتے ہیں، انکساری کرتے ہیں. تو قرآن پاک کی ان آیت میں اللہ رب العزت نے اللہ والوں کی پہچان بتائی. یہ تھا بندہ خدا کا حوالہ اور پہچان. یہ قرآن پاک کی آیتیں بتاتی ہیں جو خدا کے بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے خاص ہوتے ہیں، وہ کیسے ہوتے ہیں. یہ اس کا ہے یونیورسل کانٹیکس ریفرنس. لیکن اگر اس کو ہم شان نزول کے تناظر میں دیکھتے ہیں، اس کا جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے، اس کا جو نزولی بیک گراؤنڈ ہے، تناظر ہے، تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ یہ آیتیں اس وقت نازل ہوئی تھی کہ جس وقت کفار مکہ اپنی مخالفت عروج پر لا چکے تھے، شدت تھی. یہ مکے میں صورت نازل ہوئی تھی، اور اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے رویوں کے مقابلے میں اپنے بندوں کا رویہ پیش کر دیا. ایک وہ تھے جو شیطان اور ابو جہل سے جڑے ہوئے تھے، عتبہ تھا، ربیہ تھا، ابو لہب تھا. یہ جس طریقے سے اتراتے تھے، اکڑتے تھے، قرآن نے ایک جگہ پہ کہا نا اتنا مت اکڑ، نہ تو زمین کو پھاڑ دے گا نہ آسمان کو چھو لے گا، تو ہے کیا، تیری حقیقت کیا ہے. تو ان کی ان ضدوں کو، ان کی ان اکڑ اور گھمنڈ کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ نے کہا کہ جو مصطفیٰ سے جڑتے ہیں، جو اللہ رسول سے جڑتے ہیں، ان کا رویہ تو یہ ہوتا ہے. یعنی آپ کسی سے منسوب ہوتے ہیں. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اپنے ظاہر کو سنوار ڈالو. اس نے پہلے باطن کی طرف توجہ کی کہ جب اللہ والوں سے جڑو، جب تمہاری نسبت رحمان کی طرف ہو جائے، تمہاری نسبت مصطفیٰ کی طرف ہو جائے، تو تمہاری سیرت کے اندر، کردار کے اندر، طبیعت اور مزاج کے اندر یہ انکساری، یہ نرمی، یہ عاجزی نظر آئے، یہ خدا ترسی نظر آئے کہ تم خدا کے بندے ہو. یہ قیامت تک کے لیے ایک رول ماڈل دے دیا گیا کہ خدا والوں کی جماعت جو ہوتی ہے ان کا رویہ کیسا ہوتا ہے. تو آپ کو مکی دور میں یہ واضح نظر آئے گا. گویا ان آیات کا اطلاق اولین طور پہ صحابہ کرام پر ہوتا ہے کہ صحابہ کرام اصل میں خدا والے تھے، صحابہ کرام اصل میں بندہ رحمان تھے، صحابہ کرام حقیقت میں مصطفیٰ کے غلام تھے. تو انہوں نے جس طرح حضور کی سیرت کو، طبیعت کو، احوال کو اور نبی کریم علیہ السلام کو، مزاج کو اپنے اندر اتارا ہوا تھا، وہ کبھی بڑائی کے دعوے نہیں کرتے تھے، اتراتے نہیں تھے، اکڑتے نہیں تھے، گھمنڈ نہیں کرتے تھے. عبادتوں میں، ریاضتوں میں، دین اسلام کی خدمت میں اور ہر دم حضور علیہ السلام کی غلامی میں زندگی بسر کرنے کے باوجود ان کے اندر ایک عاجزی اور انکساری نظر آتی تھی. تو قرآن پاک کی یہ آیات بتاتی ہیں قیامت تک کے لیے کہ رحمان کے بندے کیسے ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی یہ شرف عطا فرمائے، یہ اخلاق، یہ اوصاف عطا فرمائے کہ جب ہم کسی ہستی کے ساتھ، شخصیت کے ساتھ جڑتے ہیں، کسی بڑی ہستی کے ساتھ جڑتے ہیں، قرآن اور حضور نبی کریم علیہ السلام سے محبت اور وابستگی کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ہمارے اندر قرآن کے اوصاف نظر آئیں. حضور علیہ السلام سے اگر تعلق ہو تو اس تعلق کا حق ادا کرنا ہے، لاج رکھنی ہے. کوئی دیکھے تو کہے واقعی یہ مصطفیٰ کے غلام. وہ نرمی، وہ ادب، وہ محبت، وہ بھائی چارہ نظر آئے کہ کہنے والا، دیکھنے والا یہ کہے کہ یہ مصطفیٰ کے غلام ہے. ہمارا رویہ دیکھے، وہ اس بات کا اعلان کرے کہ واقعتاً یہ مصطفیٰ کا غلام ہے، یہ حضرت پیر علاء الدین صدیقی رحمت اللہ علیہ کا ماننے والا ہے. جو ان کے اوصاف ہوتے ہیں وہ نیچے نظر آنے چاہیے. یہ قرآن کی یہ تعلیم ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس طرز عرس کو کہ جس میں عام طور پہ عرس کے اندر دیکھا جاتا ہے ویسے تو بڑی آرائش ہوتی ہے، لیکن قرآن کی آرائش و تزئین کم نظر آتی ہے. جس محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اس محفل کو قرآن کی تلاوت سے، قرآن کے ترجمے سے اور قرآن کی تفسیر سے مزین کیا گیا ہے، یہ ہر ایک کے لیے، امت کے لیے دعوت ہے کہ یہی اللہ اور اس کے رسول کا مشن اور پیغام ہے، اور یہی بزرگوں کا کام تھا.
ہم ان کا نام لیتے ہیں تو ان کے کام کو بھی آگے بڑھائیں، ان کی سوچ کو بھی ان کے انداز میں آگے بڑھائیں، تو انشاءاللہ ان کا فیضان بھی ملے گا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اس کا اجر و ثواب، اس کی رحمتیں، برکتیں، نعمتیں بھی ہم پر نازل ہوں گی۔ اللہ پاک ہماری اس صحیح کو قبول فرمائے۔ بالخصوص ARYQTV نیٹ ورک نے جو یہ پلیٹ فارم دیا، یہ انداز دیا، یہ فکر دی، اور اس کے بانی ہمارے محترم جناب حاجی عبدالرؤوف صاحب، آپ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ قرآن کو مقدم رکھو، قرآن کو آگے رکھو، قرآن کی کثرت رکھو، تو اللہ تعالیٰ اس سوچ کو پوری امت میں، تمام مزارات اور اولیاء کرام کے عرائس میں یہ فکر نافذ فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت خوبصورت انداز میں استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 63 تا 67 کی تفسیر بیان فرما رہے تھے اور عباد الرحمن کا تعارف فرما رہے تھے۔ میں بتاتا چلوں کہ جب اس محفل کے اس عرس کے حوالے سے مجھے بتایا گیا تو یہ جو مفتی عامر صاحب نے فرمایا کہ اس نوعیت کی محافل بہت کم ہوتی ہیں کہ جن محافل کو قرآن کریم کی آیات سے سجایا جاتا ہے۔ یہ ویژن اور یہ کانسیپٹ جو ہے یہ حاجی عبدالرؤوف صاحب کا ہے، اور آپ کی کوشش ہے کہ دنیا بھر میں قرآن کی تعلیمات کو عام کیا جائے۔ مفتی عامر صاحب نے فرمایا کہ حاجی صاحب کا فرمانا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرائی جائے، ترجمہ پیش کیا جائے، تفسیر پیش کی جائے، تاکہ صاحب عرس کا جو صحیح پیغام ہے وہ دنیا تک جائے کہ اللہ والوں نے اللہ کے کلام کو کس طرح آگے بڑھایا ہے۔ تو الحمدللہ یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے ہیں ممتاز و معروف ثناءخواں جناب محمد وسیم وسیع، تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدت و محبت نظر کریں۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا کعبے والمومایا کعبے مومایا ایک سونا تو لگنے دوجا پھر بھی تو مایا جدا جگ پروانہ جیدہ جگ پروانہ جیدہ جگ پروانہ بابا سیدہ حسنین دانا جیدہ جگ پروانہ 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 جیدہ جگ پروانہ 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 جیدہ جگ پروانہ بابا سیدہ بابا سیدہ حسنین دانا بابا سیدہ حسنین دانا آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں۔ جیدہ جگ پروانہ 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 نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال
میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا. ذرا کہہ دیں سبحان اللہ. اور شعر دیکھیے تیری دعا آقا دعا تیری دعا کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. تیری دعا کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. غم امت کا تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا. غم امت کا تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا. لجپال پریت نو توڑ دے نہیں, لجپال پریت توڑ دے نہیں, جدی با پھڑ دے انو چھوڑ دے نہیں. غم امت کا تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا. ذرا کہہ دیں سبحان اللہ, اور بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ, اور مقطع سماعت کیجیے. نبی تو سائم نبی تو سائم 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 نبی تو سائم سبھی ہیں اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا, مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لالا آیا کمال آیا. مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لالا آیا کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. اور کسی کا احسان کیوں اٹھائے, کسی کو حالات کیوں بتائے, کسی کا احسان کیوں اٹھائے, کسی کو حالات کیوں بتائے. تمہیں سے مانگے کہ تم ہی دو گے, تمہیں سے مانگے کہ تم ہی دو گے.
ہے آقا یہ سب تمہارا کرم گیا آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کہتے ہیں سبحان اللہ. کوئی بھی مصرع آپ کو اچھا لگے تو سبحان اللہ اور ماشاءاللہ کی بلند رکھیے گا. حاصل کلام شعر پیش کر رہا ہوں. عمل کی میرے اساس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے رہے سلامت تمہاری نسبت رہے سلامت تمہاری نسبت میرا تو کیا سرا یہی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. اور یہ ذکر وہ ہے کہ جس کا ذمہ لیا ہے خود خالق جہاں نے. ہم آج ہیں کل یہاں نہ ہوں گے ہم آج ہیں کل یہاں نہ ہوں گے مگر یہ محفل سجی رہے گی یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. یا رسول اللہ یا علی یا غوث اعظم. ماشاءاللہ. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں محمد وسیم وسیع اپنی عقیدتیں نظر کر رہے تھے دوران نعت. سبحان اللہ اور